بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری اس پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے کچھ ایسے توضیح طلب، تفصیل طلب مسائل زیر بحث لائیں جو امت کی رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتے ہم نے عروج و زوال کی داستان پر غام صاحب سے گفتگو کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں پروگرام، فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں، جو سوالات آپ کے قلوب و ذہن میں اٹھتے ہیں وہ ہم تک بذریعہ ای میل اور باقی ذرائع سے بھی پہنچتے رہتے ہیں۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے ان کے جوابات بھی طلب کریں، اور جواب طلب کرنے سے زیادہ اہم خود جواب طلب کیسے کیا جاتا ہے اس میتھڈالوجی کو بھی سمجھیں۔ حضب صاحب ایک ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال غام صاحب جو آج میرے سامنے ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی فکری روایت ہیومنزم یا سیکولرزم سے متاثر ہو تو قرآن کے ذریعے اس کے ساتھ بات چیت کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو لوگ بھی آپ کے مخاطب ہوں گے وہ کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر آئے تو اس وقت بھی لوگ کچھ چیزوں سے متاثر تھے۔ انہوں نے اگر شرک کو اختیار کیا ہوا تھا یا انہوں نے ایک میتھالوجی بنا لی ہوئی تھی، وہ کچھ ہستیوں کو اوتار یا دیوی یا دیوتا سمجھتے تھے تو ان کے ساتھ بے پناہ عقیدت بھی رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی جب آپ خطاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو قرآن مجید ہی کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں فلسفے کے زیر اثر جدید ریاست جس طریقے سے وجود میں آئی ہے، سرمایہ اور طاقت نے جس طرح اپنا ظہور کیا ہے، ایک پورا کا پورا نظم دنیا میں قائم ہو گیا ہے۔ اس نظم کے اثرات پورے عالم پر ہیں، وہ مسلمانوں پر بھی ہیں، ان کے اذہان پر بھی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اگر 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں تو سب قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، سب نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ کیا فی الواقع وہ اس سے رجوع کرتے ہیں، اس سے ہدایت لیتے ہیں، وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ یا سمجھ کر پڑھنے کی صحیح کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کا فلسفہ اور اس کی حکمت ہر لحاظ سے واضح ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو خود ان کے بھی متاثر ہونے کے پورے امکانات موجود ہیں۔ یعنی دنیا میں جب ایک فکر، ایک فلسفہ وجود میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اثرات دکھا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں فوقیت کے مقام پر کھڑا کر کے دکھا دیتا ہے، تو متاثر ہونا ناگزیر ہے۔ اس میں میرے نزدیک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ وہی ہے جہاں سے قرآن اپنی دعوت کی ابتدا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ زندگی کے وہ بڑے سوالات، یعنی یہ کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اگر مخلوق ہوں تو میرا خالق کیا فی الواقع یہی کائنات ہے یا اس سے ماورا کوئی ہستی ہے، اور اسی طرح یہ کہ میری موت کا کیا مسئلہ ہے، یعنی میں مٹی میں مل جاؤں گا، میرا وجود پذیر ہونا اور مر جانا بس یہ ایک حادثہ ہے جو ہو جاتا ہے، یا میری آگے کوئی مستقبل کی دنیا ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں۔ جب تک کسی آدمی کے اندر ان سوالات کی اہمیت واضح نہ ہو اور بار بار توجہ دلانے سے وہ اپنے باطن میں ان کے لیے کچھ محسوس نہ کرے، اس وقت تک آپ جو جی چاہے تبلیغ کرتے رہیے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان بنیادی سوالات کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو پھر قرآن مجید سے اس کا تعارف کرا دیا جائے۔ قرآن مجید نے خود یہی کہا ہے کہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرو کہ یہ ایک کتاب ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس کو فرصت میں کچھ وقت نکال کے پڑھ لیا جائے، اس کو سن لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ اگر یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو توجہ دلائیں تو ہم اس کا تعارف کرا کے یہ کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ مسلمانوں میں جو لوگ گریز و فرار کی صورت اختیار کر چکے ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ ان کو ان بنیادی سوالات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ سوالات انسان کے باطن میں موجود ہیں، ان کے لیے اضطراب بھی باطن میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کے باطنی کی طرف اس کو بار بار توجہ دلائیں تو وہ ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارا اصل میں مزاج یہ ہے کہ ہم اس طرح کے تمام معاملات میں مناظرے کی مجلس منعقد کرنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ لوگوں کے اندر ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بعض اوقات بڑی رکاکت پر اتر آتے ہیں۔ اس سے زائد کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا بہترین طریقہ ہے دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کرنا، اور مسلمانوں کے اندر اس کے علم کی شرح و وضاحت کرتے چلا جانا۔ یہ کتاب کیا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، کس چیز کی منادی کر رہی ہے، کیا پیغام پہنچا رہی ہے،
یہ دین کیا ہے، اس نے جو ہدایت دی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی آپ مثبت طور پر شائستگی کے ساتھ شرح و وضاحت کرتے چلے جائیے، وہ خود بخود دلوں کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح بحث و نظر کا کوئی بازار گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، ایک چیز جو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان بالعموم اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، نئے نئے فلسفے آتے ہیں اور ایک رو چلتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوانوں میں بالخصوص ایک چیز بڑی پذیرائی پا رہی ہے۔ آپ نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، ایک زمانہ ہوگا لوگ وجودیت سے بہت متاثر تھے، اور ہر گلی کوچے میں جو دانشور بیٹھا ہے وہ اس کا راگ الاپ رہا ہوتا تھا۔ اس طرح سے سوشلزم کا ایک غلغلہ یہاں پر آیا۔ تو اس سے جو مسلمان ہیں، جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کے اندر سے جا کے کوئی ایسے فکری دھارے تلاش کریں جو سوشل اس ذہن کو کچھ تھوڑا مطمئن کر دے اور پھر باقی اپنی بات بھی پہنچا دے۔ ہماری بات پہلے دن سے آج تک ایک ہی ہے، اور جو بھی نیا فلسفہ پیدا ہوگا وہ اس کی طرف جائے گا تو اس اپنے فلسفے کی تنقید کروائے گا، نہ کہ قرآن مجید کو بہتر کرے گا۔ ایسا ہی بالکل، یعنی قرآن مجید تو ایک ابدی ہدایت لے کر آیا ہے، وہ اس کائنات میں جو اصل مسئلہ ہے اس کو موضوع بنا رہا ہے، اور ہر پہلو سے استدلال کر کے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے انفس میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، آفاق میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور اگر تم غور کرو تو تمہارے باطن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سی نشانیاں ودیت کر دی ہوئی ہیں۔ تم اپنے اندر اگر دیکھو گے تو وہاں ایک نیا جہان پاؤ گے، وہ اس جانب متوجہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی طرف جس طرح کہ وہ فی الواقع اپنی دعوت پیش کرتا ہے، توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید کو عام کرنا، قرآن مجید کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو آمادہ کرنا کہ وہ قرآن مجید سنیں، غیر مسلموں کو بھی اللہ کی کتاب سے متعارف کرانا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی غیر معمولی چیز پیدا کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید لوگوں کو سنوا سکتے ہیں۔ قرآن مجید اپنی تالیف کے لحاظ سے ایسی کتاب ہے کہ یہ خطبات کی صورت میں ہے، اور خطبات میں آپ جب سنتے ہیں تو تاثیر غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس وقت یہ ممکن ہو گیا ہے کہ قرآن مجید جو عربی میں لوگ سمجھ سکتے ہیں عربی میں، اور جو اس کے تراجم سن سکتے ہیں ان کے لیے تراجم بہت بڑے پیمانے پر سننے کے لیے فراہم کر دیے جائیں۔ اگر لوگ سنیں گے تو وہ قرآن مجید کا مدعا کیا ہے، وہ کیا بات کہتا ہے، کس چیز کی دعوت دیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو مانوس کر لیں گے۔ قرآن سے لوگوں کو مانوس کرنا یہ ظاہر ہے تعارف کرا کے ہوگا، کتاب کیا ہے یہ بتا کے ہوگا، کتاب کے بعض حصے لوگوں کو سنا کے ہوگا۔ میری تو ہمیشہ بڑی آرزو رہی کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ اٹھنے چاہیے جس طریقے سے بعض تبلیغی جماعتیں مختلف کتابیں کھڑے ہو کر سناتی ہیں، اللہ کی کتاب سنائی جائے۔ کوئی آدمی اٹھے اور اٹھ کر یہ کہے کہ یہ دیکھیے میں سورہ ہود آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ دیکھیے میں آپ کو قاریہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ دیکھیے میں آپ کو الحاقہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنایا جائے، قرآن مجید لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ جگہ جگہ ایسے مطالعے کے حلقے بنائیں، ایسے اسٹڈی سرکل بنائیں جن میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اس میں مختلف تفسیریں دیکھی جائیں، مختلف محققین نے کیسے قرآن کو سمجھا ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو وہ لوگ جو اعلیٰ استعداد رکھتے ہیں اس کے لحاظ سے، اور جو عام طریقے پر کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تذکیر کے لیے، وہ اس طریقے سے اس سے استفادہ کریں۔ قرآن مجید ہی کو بنیاد بنا کر تعلیم دینا اور قرآن مجید ہی کو بنیاد بنا کر دعوت دینا، یہی خود قرآن کا اپنا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، کچھ اور سوالات ہیں۔ خان صاحب، ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، انہوں نے پوچھا کہ عملی زندگی میں عام مسلمان کیسے جان سکے گا کہ کون سا عمل سنت ہے اور کون سا محض ثقافتی روایت؟ ہمارے یہاں عام طور پر خود برصغیر میں ہم نے دیکھا، جب ہم پیدا ہوئے تو بہت سارے ایسے اعمال ارد گرد میں ہو رہے تھے جو بظاہر دینی اعمال لگتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو نہ بھی کہا جائے تب بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ تو کوئی پیرامیٹر، کوئی ٹول، کوئی ایسا پروٹوکول ہے جس سے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ تو مسلم تہذیبی روایت یا ثقافت سے پیدا ہوئی چیز ہے، اس کا مذہب یا سنت یا دین کے احکامات سے تعلق نہیں ہے؟ کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی اور خود کوئی رائے قائم کر لی، ورنہ اگر آپ جا کے اہل علم سے، خواہ وہ کسی نقطہ نظر کے اہل علم ہوں، ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ عمل کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت ہے، کیا اس کو مسلمان امت ہر جگہ دین کی حیثیت سے قبول کیے ہوئے ہے، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا۔ اس میں جواب کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی لوگ بعض اوقات وہاں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے بات کی حقیقت جانی نہیں جا سکتی۔ جب آپ یہ جاننا چاہیں گے تو کوئی آدمی بھی آپ کو غلط اطلاع نہیں دے گا۔
جتنی بدعتیں ہیں ان کی تاریخ بالکل محفوظ ہے، یہ معلوم ہے ان کی ابتدا کب ہوئی۔ جو لوگ ان بدعتوں کو نیکی اور خیر کے کام سمجھتے ہیں ان سے بھی جا کر آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ 3 صدی میں ابتدا ہوئی، یہ 4 صدی میں ابتدا ہوئی۔ یعنی اس امت کی تاریخ کہیں گم نہیں ہو گئی، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو چنانچہ جب آپ ان اہل علم سے بھی جا کے پوچھیں گے جو کسی چیز کو غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز کی توضیح کر دیں گے، اس کے دلائل دے دیں گے، لیکن اس واضح سوال کا جواب وہ بھی یہی دیں گے کہ رسالت مآب کے زمانے سے کون سی چیز ہے جس کو دین کی حیثیت سے آپ نے جاری فرمایا ہے۔ سوال یہ کرنا چاہیے۔ یہ سوال مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک جب بھی اہل علم سے کیا جائے گا تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ جدید سائنس و طب کے تناظر میں بعض احادیث مثلاً علاج یا فلکیات سے متعلق کو عام آدمی کیسے سمجھے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ روایتیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی فلاں چیز کھا لو تو وہ ان تمام امراض کا علاج ہے، فلاں چیز میں بہت شفا ہے۔ تو اب یہ طب کے لحاظ سے یہ روایت سامنے آ جائے تو وہ ڈاکٹروں کو جب پیش کی جاتی ہے تو وہ مریض کو احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں، تو ان کی کیا تطبیق کی صورت ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ چنانچہ پیغمبر کی حیثیت سے جو دین آپ کو دیا گیا اس کو آپ نے لوگوں تک بے کم و کاست پہنچا دیا۔ اس دین کے بارے میں کوئی علمی سوال پیدا ہوا ہے، کوئی اشکال ہے، اس کی شرح و وضاحت کر دی ہے۔ یہ چیزیں دین ہیں۔ ان کے سوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب میں پیدا ہوئے، آپ کا ایک پس منظر ہے، آپ کی ایک ثقافت ہے، آپ کی ایک معاشرت ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس طرح سے بزرگ بیان کرتے ہیں اس طرح آپ نے بھی بیان کی ہیں۔ یعنی کسی کو کسی دوا کا مشورہ دے دیا ہے یا پہلے سے کوئی چیز مانی جاتی ہے اس کے بارے میں توجہ دلا دی ہے، جیسے کہ ہم بھی بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ چنانچہ ہم یہ توجہ دلاتے ہیں کہ دین کو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے۔ دین اصل میں تزکیے کا خدائی نسخہ ہے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ پاکیزہ بنانا ہے، اس کے لیے خدا کی ہدایت کیا ہے۔ یہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر قیامت میں ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے فردوس میں داخل ہونے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو پاکیزہ ہو کر وہاں بارگاہ خداوندی میں پہنچنا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کرنے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی ان کو سنے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ دین کا مقصد یہی ہے، یہی چیز ہے جو میرے سامنے رہنی چاہیے۔ اس کو سامنے رکھ کے دین کو سمجھیے وہ کیا چیز ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں عبادات ہیں۔ عبادات تو بالکل متعین ہے، یعنی مسلمانوں میں کہیں بھی آپ چلے جائیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ پر روزے رکھنے فرض ہیں۔ عام طور پر ان کو ارکان اسلام کہہ کے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جو آداب کی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ مسلمانوں میں عمومی طور پر رائج ہیں، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے اپنا لیتے ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بعض چیزیں تطہیر بدن کی ہیں، بعض تطہیر خورنوش کی ہیں، بعض تطہیر اخلاق کی ہیں۔ یہ دین کا دائرہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر دین کی بات علماء سے پوچھنی چاہیے اور وہ بھی یہ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ باقی رہ گئیں اس نوعیت کی چیزیں تو یہ در حقیقت ایک مخصوص ثقافتی پس منظر، ایک مخصوص علاقے، اس کی تہذیب، اس کی تاریخ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو اسی جگہ رکھنا چاہیے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں کو علاج معالجے کے طریقے بتائیں، وہ جس چیز کا علاج کرنے آتے ہیں وہ ہمارے روحانی امراض ہیں۔ یعنی میرے باطن کے اندر جو ایک شخصیت ہے اس کے ہاں کوئی چیز آلودگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ قرآن مجید نے جو 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ جب پروردگار نے تمہارے نفس کو بنایا اور سنوارا تو اسی وقت یہ طے کر دیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو تزکیہ ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور تجزیہ ہے جس سے ہم کو بچنا ہے، آلودگی ہے جس سے بچنا ہے۔ یہ چیز ہے، اگر یہ پیش نظر رہے اور سامنے رہے کہ ہر چیز میں پاکیزگی اصلاً مطلوب ہے اور یہ دین ہے۔ کسی مرض کا علاج اس کا دین کے کانٹینٹ سے یا دین کے مقصد سے
یا دین کے اوامر و نواہی سے سرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بلکہ یہاں تک خود سیدہ عائشہ سے جو روایات منقول ہیں اس باب میں، اس کو طب نبوی کہا جاتا ہے، وہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب بیان ہوئے تو مدینہ کے ارد گرد سے جو بڑے حکماء ہیں، اطباء ہیں، وہ آتے تھے اور ان کے تجویز کردہ نسخوں کو اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ سے پوچھا ہے کہ اگر ایک مسلمان ریاست سیکولر آئین رکھتی ہو تو شہری اپنی دینی ذمہ داریوں کو کس حد تک ریاستی فریم ورک کے اندر ادا کر سکتے ہیں؟ دینی ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا حصہ فرد سے متعلق ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی موجودہ زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے روکا جائے، اس میں خود قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ پھر پہلا انتخاب یہی ہونا چاہیے کہ آدمی وہاں سے ہجرت کر جائے۔ لیکن اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ بجا لائیے۔ اسی طرح سے تطہیر بدن کے لیے، تطہیر خورنوش کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں کوئی ریاست یا اس کا نظام رکاوٹ بنتا ہو۔ مشکل پیش آ جاتی ہے بعض اوقات۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں حلال کھانا ملنے میں دقت ہے، تو اس طرح کی مشکلات تو بے شک پیش آ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی رکاوٹ پڑ گئی ہے یا روک دیا گیا ہے یا مجبور کیا جا رہا ہے یا حرام کھانے کے لیے اکراہ ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہی ہے۔ باقی رہیں وہ باتیں جن کا تعلق ریاست سے یا اس کے نظم سے ہے، عام آدمی اس کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اس میں تو یہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا وہاں ان کو توجہ دلائی جائے گی۔ وہ توجہ دلانے کا کام بھی اہل علم کو کرنا چاہیے، یعنی وہ بتائیں کہ حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ارباب حل وقت کے کیا فرائض ہیں، دینی لحاظ سے کن چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ چند متعین چیزیں ہیں، ان کا مطالبہ پیش کرنا، ان کو بتانا، ان کی شرح و وضاحت کرنا، ان کے بارے میں اشکالات کے جواب دینا، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ ذمہ داری انجام دے بھی رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اس ذمہ داری میں جو کچھ ان کے ذمے ہے وہ ادا بھی کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کو اس میں زیادہ مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے دین کے احکام کیا ہیں، اور ان کے لیے دین کے اوامر و نواہی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سب کے سب ایسے ہیں جس میں الحمدللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ اجغام صاحب، یہ خود ہمارے دین کی بڑی خوبصورتی ہے کہ جو صورتحال جس وقت انسان کو درپیش ہے اس کے لحاظ سے دین وہ رول ماڈل دیتا ہے کہ آپ نے اس میں رہتے ہوئے عمل درآمد کرتے چلے جانا ہے۔ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہاں پر ریاست نہیں تھی، وہاں بھی آپ نے دین پہ عمل کیا، ریاست ملی تب بھی آپ نے دین پہ عمل کیا، پرسیکیوشن ہوئی تو ہجرت کر کے بھی دین پہ عمل کیا۔ تو ہمارے عام طور پہ مسلمانوں میں گلٹ کانشیسنس پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے کہ جس سے پورے دین کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جا سکے، تو شاید وہ کسی گناہ میں یا کوتاہی میں جی رہے ہیں۔ یہ دین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ جیسے حالات ہوں، ہم غیر مسلم اگر ریاست کے اندر ہیں تو وہاں پر بھی ہم دین پر عمل درآمد کر کے رہ سکیں۔ اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے جس میں غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ذمے کیا ہے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، دین کے کسی عالم کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور مسلمانوں کے ارباب حل وقت یا اولو الامر یا حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو حکمرانوں کی ذمہ داریاں تو بتانی ہیں ان کو، اس کے لیے نہ میں جواب دہ ہوں نہ آپ جواب دیں۔ جو شخص حکمرانی کے منصب پر فائز ہے، جو مسلمانوں کے ارباب حل وقت میں شامل ہے، جو ان کے اولو الامر کی حیثیت رکھتا ہے، اسی کو وہ کام انجام دینے ہیں۔ تو مجھے تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے دین نے کیا کہا ہے، یعنی دوسروں کو کیا کہا ہے وہ بتانے کی چیز ہے، لیکن مجھے کیا کہا ہے۔ تو جو کچھ مجھے کہا ہے، کم سے کم جس دنیا کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں تو کسی جگہ بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی مجبوری پیش نہیں آتی۔ یعنی مشکلات دنیا میں وہ تو ہمیشہ رہیں گی، وہ تو آپ کو خلفائے راشدین کی حکومت میں مشکلات سابقہ پیش آ سکتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ کوئی جبر نہیں ہے، لوگوں کو آزادی حاصل ہے، وہ نماز پڑھیں، وہ روزہ رکھیں، وہ حج کریں، وہ عمرہ ادا کریں، اسی طریقے سے دین میں جو آداب و رسوم ہیں ان کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جن سے دین چاہتا ہے کہ وہ بچیں۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، وہ متعین طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی اضطرار پیش آ سکتا ہے، اس کو بھی دین نے بتا دیا کہ جب فی الواقع اضطرار پیش آ جائے گا تو مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس میں رخصت کے کیا مواقع ہیں وہ بھی متعین کر دیے ہیں۔
تو اس وجہ سے ایسی کوئی چیز نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو ہمارے ملک پاکستان میں حکومتی سطح پر بھی لاگو کیا گیا ہے اور ہر سال بینکوں سے مقررہ تاریخ کے اندر زکوٰۃ منہا کی جاتی ہے. یہی کہتے ہیں کہ حکومت کس طرح اس زکوٰۃ کو خرچ کرے اس پر ہمارا اعتبار نہیں ہے. ہم جو ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ مستحقین تک پہنچیں. تو اس صورتحال میں لوگوں نے ہم نے دیکھا ہم سب کہ وہ بینکوں سے اس تاریخ سے پہلے پیسہ نکال لیتے ہیں یا کسی اور کے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنا مسلک بھی تبدیل کروا کے لکھتے ہیں تاکہ زکوٰۃ منہا نہ ہو. تو اس طرح کے اعمال کرنا جائز ہے کیا؟ یہ بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ نظام تو قائم کر رکھا ہوا ہے لیکن اس کو لازم نہیں کیا لوگوں پر. یہ سارے راستے خود حکومت نے کھولے ہوئے ہیں. جی وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے زکوٰۃ ہی کو واحد ٹیکس کی حیثیت سے نافذ کرتی، لوگوں کو بتاتی کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کر رہی ہے. لوگوں کے اوپر جو بار ڈالا جاتا ہے ٹیکسوں کی صورت میں، محاصل کی صورت میں، وہ بار ان کے کندھوں سے اتارا جاتا. یہ اسر و اغلال ختم کر دیے جاتے. اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو شرع صدر سے قبول کر لیا جاتا. زکوٰۃ کو بھی جس طرح کے فی الواقع ہے سمجھا جاتا تو ظاہر ہے یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. اب جب حکومت نے خود ہی یہ راستے کھول رکھے ہوئے ہیں تو اس میں بہرحال عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، کوئی غلط بات نہ کرے، کسی قانون کی زد سے بچنے کے لیے اپنے ایمان و عقیدہ کو اس طریقے سے فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. یہ سب چیزیں تو انسان کے وجود کی موت بن جاتی ہیں. مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ جو کچھ مانتا ہے مانے اور جو کچھ جانتا ہے جانے، اور اپنے ماننے اور جاننے کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کرے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی شناخت کو روپے پیسے کے ساتھ وابستہ کر کے اس کو آخری درجے میں ہلاکت کے حوالے کر دے. تو یہ چیزیں ان کی طرف توجہ دلانی چاہیے. باقی لوگوں کے لیے اس وقت لازم نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اکاؤنٹ تک حکومت کو لازماً پہنچنے دیں. وہ اگر اس میں راستہ نکالتے ہیں اور وہ راستہ قانون کی روح سے جائز راستہ ہے اور اس راستے میں ان کو کوئی غلط بیانی نہیں کرنی ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ خود حکومت ہی نے یہ راستہ کھولا ہوا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. آپ سے پوچھا ہے کہ آج کی جمہوری ریاست میں اسلامی اصول شورا اور احتساب کو مؤثر اداروں کی شکل میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے؟ اسلام جب بات کرتا ہے امروم شورا بینہم کی اور انسان نظام بناتے ہیں تو کیا ہمارے تاریخی طور پر جو کچھ نظام ہمارے خلفائے راشدین نے بنایا، صحابہ اکرام نے بنایا، ان کے بعد بنے، اس میں کوئی احتساب کا کوئی مؤثر نظام موجود تھا؟ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں اور باقی نیب ویب بھی بنے ہیں. تو اسلامک جو ماڈل تھا یا مسلمانوں کا جو ماڈل تھا اس میں احتساب کیسے ہوتا تھا جو حکمران بیٹھے ہوتے تھے ان کا؟ دیکھیے، احتساب جس طرح کی حکومت تھی اس کے لحاظ ہی سے ہوتا تھا. اس حکومت میں کوئی باقاعدہ عدلیہ بھی نہیں تھی، کوئی باقاعدہ پولیس بھی نہیں تھی، باقاعدہ زندہ کے لیے بھی کوئی جگہ مقرر نہیں تھی. تو جس طرح کا نظام تھا جہاں سے خلافت راشدہ کی ابتدا ہوئی اس کے لحاظ سے یہ احتساب ہوتا تھا. اگر حکمران ہے اور کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی ہے تو وہ احتساب کر لے گا، اور اگر لوگوں کے سامنے کوئی چیز آئی ہے تو چونکہ حکمرانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ جمعے کے خطبے کے لیے آئیں تو لوگ وہاں کھڑے ہو کے احتساب کر لیتے تھے. تو احتساب اس طریقے سے فطری اصولوں پر ہو رہا تھا، اور یہ چیز جب تک خلفائے راشدین کی حکومت رہی ہر سطح پر گوارا بھی کی جاتی تھی، اس کا اہتمام بھی ہوتا تھا. بعد کے زمانوں میں باقاعدہ محتسب مقرر بھی کیے گئے، وہ لوگوں کا احتساب کرتے تھے. یعنی ایک احتساب وہ ہے کہ جو لوگوں کا کیا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے پر، اس میں ہمارے ہاں احتساب کا باقاعدہ ادارہ رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں کا تقرر بھی ہوتا رہا ہے. اسی طرح بعد میں عدلیہ بھی باقاعدہ ہو گئی. تو جس طریقے سے دنیا آگے بڑھتی ہے بالکل اسی طریقے سے قبائلی تمدن سے آگے ایک منظم ریاست تک مسلمانوں نے بھی اپنا سفر کیا ہے. پہلے مرحلے میں جو کچھ عرب میں روایات موجود تھیں انہی کو سامنے رکھ کر سادہ طریقے سے لوگوں نے دین کے احکام پر عمل کرنے کی صحیح کی، اور حکومت کا نظم بھی چلانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن جیسے جیسے پھر وہ شام میں پہنچے، پھر وہ عراق میں پہنچے، پھر وہ اسی طرح فارس کی سلطنت کے فاتح بنے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو ادارے قائم ہیں، جو طریقے قائم ہیں، ان میں سے کیا چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں. تو دفاتر میں تبدیلی آئی، ان کا اہتمام کرنے میں تبدیلی آئی، ان کے لیے کس طرح کی خدمات چاہیے ان میں بھی تبدیلی آئی، اور چھوٹے چھوٹے محکمے بھی وجود میں آنے لگ گئے. تو جو طریقہ دنیا کے اندر کسی چیز کے ارتقاء میں ہم دیکھتے ہیں وہی طریقہ وہاں رہا ہے. اس وقت دنیا میں
اس کے ادارے نہ صرف یہ کہ بن چکے ہیں بلکہ اس کے لیے بہت کچھ قانون سازی مختلف ملکوں میں ہوئی ہے، وہ ادارے مختلف تجربات سے گزرے ہیں، اور تجربات ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو کچھ دنیا میں اچھا ہے اس کو آگے بڑھ کے اپنانا چاہیے، جو کچھ برا ہے اس سے اللہ کی بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے انہوں نے ایک تجویز دی ہے، اس پر آپ کی رائے چاہتے ہیں کہ اب موجودہ نصاب تعلیم میں دینیات کو لازمی مضمون کے بجائے قرآنی اخلاقیات کی شکل میں پڑھایا جانا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا؟ میں تو ہمیشہ سے اس رائے کا حامل رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، یعنی دینیات کا یا اسلامیات کا جو نصاب بھی بنایا جائے گا وہ ناقص ہوگا، اس میں بہت سی چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، فرقے موجود ہیں، کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی۔ اللہ کی کتاب پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اہل تشیع ہوں، اہل تسنن ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی بھی نقطہ نظر کے حاملین ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب پر ہر ایک کا اتفاق ہے۔ چنانچہ یہی کرنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب ایسے پڑھانی چاہیے کہ وہ ناظرہ بھی پڑھنا آئے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آدمی اس کی زبان سے واقف ہوتا چلا جائے، اور یہاں تک کہ 10-12 سال میں ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھ لیا جائے۔ قرآن مجید کو اس طریقے سے بچوں کی تعلیم کا حصہ بننا چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ باقی رہ گئے مختلف نقطہ نظر کیا ہیں، قرآن مجید سے دین کس طریقے سے سمجھا گیا ہے، اس نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں اس میں کچھ ابتدائی معلومات والدین سے ہو جاتی ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ضروری چیزیں وہاں وہ یاد بھی کر لیں گے۔ باقی جہاں تک علماء فضلاء سے استفادے کا تعلق ہے، اس کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، ان کا تعارف آہستہ آہستہ ہوگا، وہ ان سے واقف ہو جائیں گے۔ میں نے تو جہاں بعض مضامین لکھے ہیں نظام تعلیم پر، وہاں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل میں قرآن مجید کو ہمارے نصاب میں بطور ایک مضمون کے ہونا چاہیے، اور اس میں قرآن مجید کے پڑھنے سے لے کر اس کو سمجھنے تک کے سب مراحل کے بارے میں ہمیں متنبع ہو کر ایک پورا نظام تجویز کرنا چاہیے۔ بات واضح ہو گئی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ سے سوال نے پوچھا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ علماء ایسے نظر آتے ہیں جو نکاح کرنے کی بہت ترغیب دیتے ہیں، شادی کو آسان کرنا، عام کرنا، اور جیسے ہی جوانی پیدا ہو اس وقت شادی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا یہ نکاح کو ہماری سوسائٹی میں آسان کرنا چاہیے، عام کرنا چاہیے؟ اور علماء بعض لوگ ہیں جو بہت شدت کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس معاملے میں یکسو ہو کر اپنی اولاد، اپنے گرد و پیش میں توجہ کریں اور نکاح کو عام کریں، آسان کریں، اور ایک اگر کیا ہوا ہے دوسرے کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اس کے آگے بھی رکاوٹیں نہ باندھیں۔ کہ بطور اصول تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جائز طریقہ بتایا ہے، اور وہ اس کی اسکیم کا ایک بہت بڑا جزو ہے۔ اس دنیا میں جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اس میں یہ ادارہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، معاشرت اس سے پیدا ہوتی ہے، انسان کی صلاحیتوں کا ظہور اس سے ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل اس سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اصول میں تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کی ترغیب دینی چاہیے، اس کے رستے کی رکاوٹیں دور کرنی چاہیے، اس کے لیے جو رسوم بنا لیے گئے ہیں، جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے، یہ جتنا کم کیا جا سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ تو اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی بعض مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یعنی اب تعلیم کی عمر بہت اوپر چلی گئی ہے۔ اسی طرح والدین اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ ذمہ داریاں اپنے تمام بچوں کی خود سنبھال سکیں، ان کو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے کہ بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، وہ تعلیم پائیں، کسی ملازمت میں جائیں، کوئی کاروبار کریں، کوئی ہنر سیکھیں، اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات کو انجام دے سکیں۔ تو یہ ایک دوسری مشکل ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تلقین بھی ہو، اور ہماری حکومتیں، ہماری ریاست نظام میں بھی ایسی بہتری پیدا کریں جس سے ذرا قریب کی عمر میں لوگ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل ہو سکیں۔ توازن اگر ہم سب اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک عدم توازن بھی ہے، اور خواتین کے معاملے میں خاص کر انتخابات بہت مشکل سے ہوتے ہیں، لوگ اپنی ایک خاص آئیڈیل قسم کی خاتون چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو لوگ ایک نکاح کر چکے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے بعض علماء ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی آپ ایک سے آگے بڑھ کے 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، اس سے جو گناہوں کی رغبت ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد جو منتظر ہے جن کو اس طرح سے بر نہیں مل سکتے ان کے لیے بھی کوئی رستہ نکلے گا۔ اس کے لیے تو ہماری پوری معاشرتی حقائق کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں
اس چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا، نہ عورتیں اس کو گوارا کرتی ہیں، نہ اولاد اس کو گوارا کرتی ہے، پورا معاشرتی نظم اس طرح کی چیزوں کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں محض کسی ایک شخص کو تلقین کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جب نکاح کرتے ہیں تو ایک گھر آباد ہوتا ہے، آپ کی اولاد ہوتی ہے، اس میں سوسائٹی کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں ان کا لحاظ کیے بغیر جو اقدام بھی کیا جائے گا وہ آپ کے لیے شدید تکلیف کا بلکہ بعض اوقات ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو اصولی بات ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جس چیز کی ترغیب دی ہے وہ یہی ہے کہ ایک میاں بیوی سے صحیح خاندان کی بنا پڑتی ہے۔ البتہ دنیا کے اندر جو احوال ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی۔ چنانچہ اگر کسی وقت ضرورت محسوس ہو تو یہ تو ہم نہیں کہتے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن جائز کاموں کو بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے عواقب کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا آپ اس کا تحمل کر سکیں گے۔ اب تک کے جو تجربات ہمارے معاشرے کے ہیں وہ کوئی اس معاملے میں بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو ترغیب کسی چیز کی دینا ایک الگ بات ہے، لیکن معاشرے کے اندر وہ چیزیں کتنی قابل قبول ہیں کتنی قابل قبول نہیں ہیں اس کے پھر نتائج آپ تک پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے بھی لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ چند آخری سوالات ہم سب کی خدمت میں۔ اب سب کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی بحران کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت سیلاب کی بھی کیفیت ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی جان و مال سے دور ہو چکے ہیں۔ اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ دین اسلام کے لحاظ سے کہ علماء کی ذمہ داری ہے، دین یہ کہتا ہے کہ اپنی جان کو، لوگوں کی جان کو بچاؤ، تحفظ دو، تو وہ اس کلائمیٹ چینج اور یہ ماحولیاتی جو تباہی ہے اس پر بھی وہ گفتگو کیا کریں۔ دیکھیے، ہر شعبے کے اہل علم ہوتے ہیں، وہ اپنے شعبے کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک طبیب اپنے شعبے کے لحاظ سے، ایک انجینئر اپنے شعبے کے لحاظ سے، سائنسدان اپنے شعبے کے لحاظ سے۔ اس معاملے میں علماء اگر محسوس کریں کہ کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہے ضرور دلانی چاہیے۔ اصلاً ماحولیات میں بھی مہارت رکھنے والے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، یعنی جو جانتے ہوں کیا معاملات ہیں، کس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، اس میں کس نوعیت کے معاملات کیے جا سکتے ہیں اور عام لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اپنی ذات میں ایک پورا شعبہ ہے۔ یعنی ماحولیات کا معاملہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس پر میں بھی ایک تقریر فرما دوں، آپ بھی ایک تقریر فرما دیں۔ دنیا میں بہت سی چیزوں پر بہت سے مطالعات ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں مختلف جگہوں پر بہت سا کام ہو چکا ہوتا ہے، ان کو سامنے رکھ کر پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ماحولیات کے باب میں کچھ ذمہ داریاں میری اور آپ کی ہیں، وہ عوام کو توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اگر مسجد کے ممبر کو بھی جمعے کے دن استعمال کرنا ہو تو وہ ممبر تو اصل میں ہے ہی حکمرانوں کے لیے، وہ اس کے استعمال کے طریقے ضرور نکالیں۔ یعنی اس میں تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ علمائی کے لیے خاص ہے۔ اس ممبر پر کھڑے ہو کر اگر حکمرانوں کا کوئی پیغام ہے یا ماہرین ماحولیات کا کوئی پیغام ہے تو وہ بتایا جائے، وہ علماء بھی اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن مختلف شعبوں کے ماہرین ہی کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں معلومات کی روشنی میں، علم کی روشنی میں لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ یہ جو ہر موضوع کے بارے میں ہر آدمی سے توقع کی جاتی ہے، اس میں بعض اوقات بڑی ردی چیزیں پھر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور ان کی غلط رہنمائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں ان میں ہر شخص بیٹھا ہوا لوگوں کو نسخے بتا رہا ہے، وہ ان کو تعویذ لکھ کے بتا رہا ہے، وہ اسی طریقے سے ان کو ایسے مشورے دے رہا ہے کہ جن کے پیچھے علم و عقل کم اور سنی سنائی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کا علم کیا ہے، آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ نے کس معاملے میں فی الواقع کچھ غور و خوض کیا ہے یا اس میں کوئی کام کیا ہے، اس کے بارے میں جو کام دنیا میں ہوا ہے اس سے آپ واقف ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں زبان کھولیں۔ تو کسی عالم کا اگر یہ ذوق ہے اور اس کے ہاں اس معاملے میں بھی بہت سی چیزیں اس کے علم میں، تو ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا صاحب، جو آپ نے آخری بات کی، یہ آج کل اے آئی کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کلک کر کے معلومات لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائنس، فلسفہ، کلام، تاریخ، ادب، دنیا کے تمدن، ماحولیاتی تبدیلی، ہر چیز میں ایسے عبقری کی حیثیت سے اور ایسے ایقان اور اذعان سے وہ رائے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ماہرین کے سامنے رکھی جائے تو وہ اپنا مبلغ علم بتاتے ہیں کہ بھی ہم نے تو چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے پوچھا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑا انحطاط ہے کہ آج کے دور میں ایک سوڈو علم جو ہے وہ لوگوں میں ایسے اعتماد سے سامنے آتا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو اصل میں وہ وسائل اور ذرائع ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح انحصار کرنے کے ذرائع نہیں ہیں۔ اگر انہی سے آپ سب کچھ سمجھنا چاہیں گے
تو نتیجے کے طور پر بڑی غلطیاں کریں گے. چنانچہ اصل ماخذ کو دیکھنا، کسی چیز کی تربیت پانا، یہ جاننا کہ کیا چیز کیسے سیکھنی اور جاننی ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ نئی چیز آئی ہے تو اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. وہ لوگ جو اس کے حدود کو سمجھتے ہیں وہ بتائیں لوگوں کو کہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا، اس کو آپ غلط استعمال کریں گے تو کیا مہلکات ہیں، اس کو صحیح استعمال کریں گے تو صحیح استعمال کے نتیجے میں آپ کو کیا مدد ملے گی. یہ مدد کس حد تک لی جا سکتی ہے، کس حد تک نہیں لی جا سکتی، کتنا اعتماد کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی سمجھانے کی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ خود اے آئی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا استعمال کیسے ہونا چاہیے تو وہ بھی یہ بتا دے گا کہ میرے ہاں کیا خامیاں ہیں اور کیا چیزیں ہیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب سوالات کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.